الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. زباں پر جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو کیوں نہ پھر باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. بلند آواز سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مہینہ کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ سے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ گفتگو شروع ہے. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت دو مرحلوں میں مکمل ہوئی ہے. پہلا مرحلہ مکہ مکرمہ سے غار ثور تک ہے اور دوسرا مرحلہ غار ثور سے مدینہ طیبہ تک کا ہے. اور بات غالباً گزشتہ جمعہ میں یہاں تک پہنچی تھی کہ ہجرت والی رات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پہ
حضرت علی شیر خدا کو سلایا اور اپنی چادر عطا فرمائی، چادر لے کر سو جاؤ، کل قریش مکہ کی امانتیں ہر کسی کے گھر پہنچا دینا اور پھر تشریف لے آنا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے پہ تشریف لے گئے، جس دروازے پہ قرآن پاک بھی چل کر آتا ہے، وہ خود آج چل کر صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ جس دروازے کا دربان جبریل امین نظر آتا ہے، آج وہ چل کر صدیق کے دروازے پہ پہنچ گئے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے سرکار دے در اتے سلطان کھڑے ویکھے، جبریل جائے در تے دربان کھڑے ویکھے، پریشان صدیق اکبر جبریل تو ود ویکھی، ادھے در تے نبی سرور مہمان کھڑے ویکھے۔ اندر تشریف لے گئے، فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی، آقا میرا کیا بنے گا؟ ابو بکر آیا ہی اس لیے ہوں کہ خالق نے فرمایا ہے محبوب آج تیرے ہجرت کا ساتھی ابو بکر صدیق ہوگا۔ جب صدیق اکبر نے یہ الفاظ سنے تو خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں آج میں نے اپنے ابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے پتہ چلا کہ ضروری نہیں آدمی غم میں روئے، آدمی پریشانی میں روئے، پریشانی میں آنسو آئیں، نہیں، کبھی اچانک اللہ خوشی انسان کو ایسی عطا فرماتا ہے کہ خوشی سے بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ تو صدیق اکبر کا مقام ہے کہ صدیق کے غم کی حالت میں صدیق کے آنسو آئیں تو اس کا گواہ بھی آمنہ کا لال ہے، اور اگر خوشی میں صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو ان آنسو گواہ بھی خود آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب گھر سے روانہ ہوئے، تفصیل کافی گزشتہ جمعہ میں آ چکی ہے۔ کوہ سور مکہ مکرمہ سے 4-5 میل کے فاصلے پہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو اب سواری ساتھ چھوڑ گئی، 3 میل کی بلندی ہے۔ اب صداقت و نبوت پیدل چل رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد صدیق اکبر کی نگاہ جو پڑی تو نوکیلے پتھروں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک کو زخمی کر دیا تھا، خون چل رہا تھا۔ صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے یہ حالت دیکھی نہیں جاتی کہ میں بھی زندہ ہوں اور آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہوں، آقا سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ آواز ابو بکر 3 میل کی چڑھائی ہے، کوئی جانور تو یہاں نہیں چڑھ سکتا۔ صدیق عرض کرتے ہیں آقا جہاں کوئی سواری نہ چڑھ سکے جس بلندی پہ، آقا ابو بکر سواری بن جاتا ہے، کندھوں پہ بیٹھ جانا تمہارا کام ہے۔ 3 میل کی چڑھائی چڑھنا اور آپ کو لے جانا یہ آپ کے خادم صدیق اکبر کا کام ہے۔ محبوب نے ایک مرتبہ بھی انکار نہیں فرمایا۔ ابو بکر بیٹھ گئے، محبوب ابو بکر کے کندھوں پہ۔ کبھی دنیا نے
محبوب کے کندھوں پہ حضرت علی کو دیکھا، کبھی محبوب کے کندھوں پہ حضرت حسن کو دیکھا، کبھی محبوب کے کندھوں پہ حضرت حسین کو دیکھا، آج صدیق کے کندھوں پہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اصل نقشہ دیکھنا ہو کہ سواری بھی اعلیٰ، سوار بھی اعلیٰ، تو ہجرت والی رات صدیق کے کندھوں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار دیکھ لو۔ محبوب سوار ہوئے، اسی کو قرآن کہتا ہے اذا خرج الذین کفروا، اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین، اذ اخرج جب نکالا آپ کو کن لوگوں نے، کافروں نے، ثانی اثنین جب آپ دو میں سے دوسرے تھے، توجہ کرنا، دو میں سے دوسرا۔ میں ترتیب ذرا بتا دوں، زندگی کے اندر جب بھی میں نے دیکھا، پہلے آمنہ کا لال نظر آیا، دوسرا ابو بکر نظر آیا۔ مکہ کی گلیوں میں اول آمنہ کا لال، ثانی صدیق اکبر۔ مدینہ کی گلیوں میں اول آمنہ کا لال، ثانی صدیق اکبر۔ بدر کے اندر اول آمنہ کا لال، ثانی صدیق اکبر۔ احد کے اندر اول آمنہ کا لال، ثانی صدیق اکبر۔ خیبر کے مقام پہ اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر۔ ہر موقع پہ اول آمنہ کا لال، ثانی صدیق اکبر۔ حتیٰ کہ مزار میں پہلے گئے آمنہ کے لال، ثانی صدیق اکبر۔ مگر آج غار کی بات جو آئی، قرآن کہتا ہے اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین۔ ترتیب ہی بدل گئی۔ آج غار میں پہلے ابو بکر، ثانی آمنہ کا لال۔ میں ذرا وضاحت کر دوں، صدیق سواری بن گیا، فحملہ علی کاہلہ، صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اب رفتار دیکھو ابو بکر کی، چہرہ دیکھو محمد عربی کا، یوں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ رفتار دیکھو صدیق اکبر کی ہے، گفتار دیکھو تو محمد مصطفیٰ کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی فم الغار، غار کا کنارہ آ گیا ہے، غار کا دروازہ آ گیا۔ محبوب بولے ابو بکر ادھر ہی کا آرڈر ہوا ہے، اسی غار میں رہنا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں مکانک یا رسول اللہ، آقا پھر ٹھہر جاؤ، پہلے میں جاؤں گا، میں غار کو صاف کروں گا۔ اندھیری غار ہے، اور اندھیری غار حشرات الارض کا مسکن ہوتی ہے، کہیں کوئی بچھو، کہیں کوئی سانپ، کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو۔ آقا ٹھہرو، پہلے میں جاؤں گا۔ فرمایا ابو بکر تیری جان کو بھی تو خطرہ ہے۔ ابو بکر مسکرا پڑے، آقا اگر مجھے کوئی چیز نقصان پہنچائے گی تو ایک جان کو خطرہ ہوگا، اللہ نہ کرے کملی والے آپ کو کسی نے نقصان پہنچایا تو ایک جان کا معاملہ نہیں، پوری امت کا معاملہ ہوگا، سارے جہان کا نقصان ہوگا۔ آپ ٹھہرو حتیٰ ادخلا، توجہ کرنا، مجھے جانے دو۔ محبوب غار کے باہر، صدیق اندر، اب صفائی کر رہے ہیں، اور یہاں فدائے صحابہ، امام اہل سنت
سید نور الحسن شاہ بخاری بولے، فرمایا جب میں نے محبوب کو غار کے باہر دیکھا، صدیق کو اندر غار کی صفائی کرتے دیکھا، تو میرے دل نے گواہی دی صدیق بیشتر داخل ہوئے جو غار میں، یہ ہے دلیل قیم و برہان و آشکار کہ صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ میرے دل نے تو گواہی دے دی، ایک پہاڑ کی غار ہے، ایک تیرے دل کی غار ہے، وہ بھی غار ہے، یہ بھی غار ہے۔ اس غار میں مصطفیٰ جاتے نہیں جب تک صدیق جا کر غار کی صفائی نہ کرے۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ میرے دل میں ختم نبوت کا تاجدار آ جائے، ساقی کوثر آ جائے، شافی معشر آ جائے، رحمت للعالمین آ جائے، شفیع المذنبین آ جائے، مراد للمشتاقین آ جائے، تو پہلے صدیق کی محبت دل میں پیدا کر، پھر محمد عربی کی محبت خود بخود آ جائے گی۔ محبوب باہر، صدیق اندر، توجہ، محبوب کہاں؟ غار کے باہر یا اندر؟ پھر مسئلہ تو حل ہو گیا، ایک باہر، باہر والا اندر نہیں، اندر والا باہر نہیں، اور جو باہر بھی ہے اندر بھی ہے اسے محمد عربی کا خدا کہتے ہیں۔ وہ باہر بھی وہ اندر بھی، آمنہ کے لال باہر اندر نہیں، صدیق اندر باہر نہیں، غار صاف کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غار کے اندر کوئی سوراخ ہے، فوراً عرب کی عادت تھی اپنے کندھے پہ بڑی چادر رکھا کرتے تھے، آج صدیق نے وہ چادر اتاری اور چادر کو پھاڑنا شروع کیا، سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا، تمام سوراخ بند ہو گئے، غار کی صفائی ہو گئی، لیکن 2 سوراخ باقی رہ گئے، کپڑا ختم ہو گیا۔ صدیق نے یہ چوکڑی ماری، آلتی پالتی بیٹھ گئے، ایک ایڑی اس سوراخ پہ رکھ دی، ایک ایڑی اس سوراخ پہ رکھ دی، صدیق بیٹھ گئے۔ منظر کیا تھا؟ توجہ کرو، نقشہ دکھاتا ہوں۔ صدیق کا یہ پاؤں ادھر والے سوراخ پہ اور یہ پاؤں ادھر والے سوراخ پہ، یعنی نقشہ کچھ یوں بن گیا، یوں بن گیا ہے جس طرح قرآن پاک کی رحل ہوا کرتی ہے، نقشہ یہ بن گیا۔ توجہ کرو، اب عرض کیا انزل یا رسول اللہ، حبیب تشریف لے آؤ، آمنہ کے لال تشریف لے آئے، مجھے تو انزل میں وہ پیار نظر آیا، وہ محبت نظر آئی، وہ الفت نظر آئی، جس طرح صدیق نے انزل کہہ کر کملی والے کو کہا، آقا بستر تیار ہو گیا، آرام کے لیے تشریف لے آؤ۔ آمنہ کے لال اندر آئے، اب یہ بستر گود والا تیار ہے، کملی والے نے سر پاک رکھ دیا، فوراً نیند آ گئی۔ میں نے کہا اللہ، جو اٹھا کر آیا وہ جاگ رہا ہے، جو سوار ہو کر آیا وہ سو رہا ہے۔ فرمایا یہی تو دنیا کو بتانا ہے، یہ رات دا جاگنا بہت مشکل، ایک جاگ دائی یار دا یار راتی، ایک جاگ دائی چوری سنگ تے، ایک جاگ دا پہرے دار راتی،
ایک جاگدا عشق دی مرد والا، ایک جاگدا سخت بیمار راتی، علی حیدر میاں سب گلاں کوڑیاں نی، او کلا جاگدا پروردگار راتی۔ توجہ، اب یہ منظر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہلو رحمت اللہ علیہ نے جب کتابوں میں پڑھا، سیرت کی کتابوں میں، تو کہنے لگے او لوگوں، تمہیں غار میں ایک جھولی نظر آتی ہے، ایک سر نظر آتا ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو ابو بکر کی جھولی مجھے ریحل لگ رہی تھی، کملی والے کا سر قرآن لگ رہا تھا۔ نہیں، علماء نے لکھ دیا قرآن بھی دو ہیں، وضاحت کرتا ہوں، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن ساکت ہے، ایک اجمال ہے، ایک تفصیل ہے، ایک متن ہے، ایک تشریح ہے، ایک ذکر ہے، ایک مذکر ہے، ایک ہدایت ہے، ایک ہادی ہے، ایک رحمت ہے، اور دوسرا قرآن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ایک قرآن، توجہ، ایک قرآن الماری کے اندر، الماری میں موجود ہے، اور ایک قرآن آج بھی مدینہ منورہ میں ام عائشہ کے حجرے کے اندر موجود ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت کرنا عبادت، ایک قرآن کی زیارت کرنا عبادت، مگر صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، ایک قرآن جھولی کے اندر، ایک قرآن سینے کے اندر، توجہ، ایک قرآن آنکھوں کے سامنے، ایک قرآن پہ، ایک قرآن کی زبان سے تلاوت، توجہ کرنا، ایک جھولی میں، ایک سینے میں، کیسا منظر ہوگا جب صدیق مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے، زبان پر جاری ہوتا ہوگا والضحیٰ، تیرے حسین چہرے کی قسم، پھر زلفوں میں ہاتھ پھیر کے کہتے ہوں گے واللیل اذا سجا، حبیب تیری کالی سیاہ زلفوں کی قسم، کبھی سینہ پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے تو زبان پہ آتا ہوگا علم نشرح لک صدرک، حبیب تیرے مبارک سینے کی قسم، اور کبھی کہتے ہوں گے لا اقسم بہذا البلد، تیری سہانی چال کی قسم، اور نہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، او محبوبہ تیری کالی کملی کی قسم۔ توجہ، ایک قرآن جھولی میں، ایک سینہ میں، تلاوت جاری ہے، تلاوت کو جاری ہے۔ توجہ کرنا، مجھے راتیں تو بڑی نظر آتی ہیں، مگر دو راتیں میں نہیں بھلا سکتا، ایک معراج کی رات، ایک ہجرت کی رات، اور دونوں راتوں کے ساتھی بھی دو ہیں جنہیں میں نہیں بھلا سکتا۔ معراج کی رات کا ساتھی جبریل امین، ہجرت کی رات کا ساتھی صدیق اکبر، معراج کی رات والا سدرہ پہ کھڑا ہو گیا، گر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسودت پرم، آقا بال برابر بھی آگے جاؤں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پہنچے سدرہ مقام جبریل اتے، اگا ویکھ جبریل وہار دستا،
اگر جان دی سونے طاقت نہیں ہاتھ جوڑ مڑ مڑ بار بار دستا نالے رستہ کو شرعام بھی نہیں لگل انترا نیش بہار دستا کی میں تے کی مجال میری اتھے تے موسیٰ بھی ہوش وسار دستا ایک قدم تے ساتھیا چل لگے بہو ناز تھی سونا پھڑن لگا جبریل آکے کملی والے آواز تائیو چھوڑی تھے میرا جان جامع سارا سڑن لگا معراج کی رات بھی تاریخی ہجرت کی رات بھی تاریخی معراج کی رات کا ساتھی بھی شان والا ہجرت کی رات کا ساتھی بھی شان والا مگر فرق بڑا معراج کی رات کا ساتھی سدرہ پہ روک گیا ہجرت کی رات کا ساتھی غار میں بھی ساتھ آج مزار میں بھی ساتھ انت صاحبی الالحاظ حوض کوثر میں بھی ساتھ انت صاحبی فی الجنہ جنت میں بھی آمنہ کے لال کے ساتھ او ہجرت کرات کا ساتھی اس طرح چلا کہ چلتا ہی گیا واپس آیا ہی نہیں آج بھی ساتھ بہرحال یہ غار میں یوں کہوں تو بھیجا نہ ہوگا غار میں ایک نبی ایک صدیق نبی آرام میں صدیق آلام میں نبی محو استراحت صدیق محو جراحت تو لوگوں توجہ کرنا نبی سو رہا ہے صدیق رو رہا ہے نبی جاگتا نہیں صدیق جگاتا نہیں نبی پوچھتا نہیں صدیق بتاتا نہیں کہو گے بات کیا ہے میں نے کہا ایڑیوں کے سراخوں پہ گویا پہاگار کے سراخوں میں ایڑیاں رکھ کر جو بیٹھے ہیں کالا بھی انتظار میں تھا کالا آ گیا سیاہ کالا اندر سے بھی کالا باہر سے بھی کالا صدیق کو ایک ڈانگ مارا ایڑی ہٹا لے گا میں نبوت کو نقصان پہنچاؤں گا آواز آئی کالے نبوت پہ حملہ کرنے کے لیے جتنے چاہے ڈانگ مار ایڑی صدیق کی ہے مر جائے گا مگر نبوت تک تجھے پہنچنے نہیں دے گا کیونکہ غار میں پہرا کس کا بولو سارے صدیق کا خالق نے فرمایا ابو بکر آج غار میں وجود مصطفیٰ کا پہرا تیرا جب تم مزار میں جائے گا وجود تیرا ہوگا پہرا میرے مصطفیٰ کا غار کو محبوب کے دشمنوں سے تو صاف کر دے مزار کو تیرے دشمنوں سے میرا محبوب صاف کر دے گا بہرحال دونوں غار کے اندر سانپ نے ڈانگ مارا پھر ڈانگ مارا پھر ڈانگ مارا عقل و عشق کا مقابلہ ہوا عقل کہتی ہے کتنے ڈانگ کھاؤ گے جگاؤ محبوب کو عشق کہتے ہیں نانا اور بکر کہیں میری بدنامی نہ ہو جائے نہیں جگانا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صدیق کا تن من دھن مصطفیٰ کے لیے لیکن تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے دل میں زہر پہنچا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آنسو رخساروں پہ آئے نیچے گرنے لگے میرا اپنا انداز آواز ابو بکر کے آنسو جی پروردگار تم عام آدمی کے آنسو نہیں ابو بکر کے آنسو تمہارا روٹ میں خود بناؤں گا کاغذات بناؤں گا اس روٹ کے مطابق چلنا میں کہا کرتا ہوں ایک کا خون پسند آیا ایک کے آنسو پسند آئے عثمان کے خون کا روٹ بھی رب نے مقرر کیا ظالم آیا لوہے کی لٹھ ماری
عثمان کی پیشانی سے خون نکلا. فرمایا خبردار تو عثمان کا خون ہے قیمتی، اپنی مرضی سے نہیں جانا، راستہ میں بناؤں گا. اللہ بتا. فرمایا رخساروں پہ آ گیا. عثمان کی سفید داڑھی کو رنگین کر اللہ کر دیا. فرمایا سامنے میرا قرآن پڑھا ہے، اور خون بھی قیمتی، قرآن بھی قیمتی، خون بھی شان والا، قرآن بھی شان والا، خون بھی مقام والا، قرآن بھی مقام والا. قرآن اگر نور ہے تو عثمان کے گھر میں محمد کے 2 نور ہیں. اس لیے عثمان کا خون سیدھا چل قرآن کی زید پر. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آج بھی مصر کے عجائب گھر میں وہی قرآن پڑھا ہے جو حضرت عثمان پڑھ رہے تھے. آج بھی جا کر اس قرآن کی زیارت کرو. قسم رب کعبہ کی، خون عثمان کے قطرے آج بھی قرآن پہ موجود ہیں، اور عثمان ذی النورین کی شہادت کی گواہی دے رہے ہیں. آج فرمایا تم ابو بکر کے آنسو، جی اللہ روٹ میں بناؤں گا. اللہ بتا. فرمایا رخساروں پہ چلو. آ گئے. داڑھی کو تر کرو. آ گئے. اللہ وہ کہاں جائیں؟ فرمایا سیدھے اس چہرے پہ جاؤ جس چہرے کو میں کہتا ہوں والضحیٰ. آنسو گرے. محبوب جاگے نہیں، صدیق نے جگایا نہیں. اب تک محبوب نے پوچھا نہیں، صدیق نے بتایا نہیں. لیکن گرم گرم آنسو، گرم گرم آنسو جب آئے محبوب کے چہرے پہ. محبوب نے ما زاغ البصر، آنکھ جو کھولی. اے میں ساری کائنات قربان کر دوں مصطفیٰ کے پیار بھرے اس بول پر. جب مصطفیٰ نے ابو بکر سے کہا مالک یا ابا بکر، یار تینوں کے ہویا ہے، ہو کے گیا ہے، روندہ کیوں ہے؟ مالک یا ابا بکر، کیا ہو گیا؟ آقا کالا آیا، ڈانگ مار گیا. محبوب نے چہرہ آسمان کی طرف، آواز فوراً آئی قد نرا تقلبا وجہک فی السماء. آواز آئی محبوب. صدیق تو روئے جو ناگ نے ڈنگ مارا ہے. آپ کیوں روتے ہیں؟ آقا جو میری وجہ سے ڈنگ کھا رہا ہے میں محمد اس کی خاطر کیوں نہ روں؟ ابو بکر کی وجہ سے پریشان ہو. فرمایا پھر دوائی لگاؤ. اللہ کہاں سے؟ فرمایا لعاب دہن نکالو. ابو بکر کی ایڑی پہ لگانا تمہارا کام ہے، شفا عطا کرنا میں رب ذوالجلال کا کام ہے. ادھر 2 غار میں نبی صدیق، ادھر ابو جہل اینڈ کمپنی کھوجی لے کر، سوراخی لے کر کھرا تلاش کر رہے ہیں. پہلے تو مولا علی سے پوچھا، علی بتاؤ محبوب آمنہ کلال. علی نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اتنے بج کر اتنے منٹ تک یہیں تھے. اس وقت یہاں سے نکلے، جب تک میرے پاس تھے مجھے پتا تھا. جب یہاں سے چلے گئے یا مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا خدا جانے. ادھر ادھر نکلنے لگے. ابو جہل نے کہا کہیں نہ جاؤ، سیدھے ابو بکر کے گھر چلتے ہیں. جہاں ابو بکر ہوگا وہیں مصطفیٰ ہوگا. ابو بکر مل گیا تو مصطفیٰ مل جائے گا. ہمیں بھی یقین آ جائے کہ ابو بکر سے ملیں گے
تو مصطفیٰ خود بخود مل جائے گا۔ سیدھے ابو جہل صدیق کے دروازے پہ لے کر پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے بنت صدیق حضرت اسماء ابوبکر کی بیٹی باہر نکلی۔ ابو جہل نے نہیں پوچھا آمنہ کے لال کہاں، محمد عربی کہاں، تلاش مصطفیٰ کی، قرآن محبوب کا تلاش کر رہی ہیں، لیکن میں حیران رہ گیا۔ ابو جہل نے صدیق کی بیٹی سے پوچھا اینہ ابو کی، بیٹی تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا کل کے اندھے تلاش مصطفیٰ کو کر رہا ہے، پتہ ابوبکر کا پوچھتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے مجھے یقین ہے جہاں ابو بکر ہوگا وہیں محمد عربی ہوگا۔ یاری جو پکی ہے، سنگت جو پکی ہے، رفاقت جو پکی ہے، توجہ کرنا۔ صدیق کی بیٹی کا جواب بھی سنو، بیٹی صدیق کی ہے۔ علی نے بھی سچ کہا، جب تک میرے پاس تھے پتہ تھا، جب چلے گئے پتہ نہیں، بلکہ سمجھانے کے لیے یوں کہوں، علی نے کہا رات تقسیم ہو گئی، آدھی رات کا سیکٹری میں تھا، ریکارڈ میرے پاس ہے، اور آدھی رات کے بعد کا سیکٹری میں نہیں ہوں، جو سیکٹری ہوگا ریکارڈ بھی اسی کے پاس ہوگا۔ توجہ، کہا صدیق کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی ابو الحکم اے عمر بن الشام، پتہ ہے میرا باپ کہاں ہے، لیکن مر جاؤں گی بتاؤں گی نہیں۔ یہ صدیق کی بیٹی ہے، مر جائے گی لیکن پتہ نہیں بتائے گی۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا، اسماء پتھر پہ گری، چہرہ بھی زخمی، کان کی بالی بھی ٹوٹ گئی۔ او لوگو، صدیق اکبر کا مقام سمجھتے ہو، پہلے اس کی بیٹی کا مقام سمجھو۔ صدیق و نبی غار میں آرام کر رہے ہیں، اور رات کی تاریکی میں جو کھانا پہنچاتی ہے وہ ابو بکر کی بیٹی اسماء ہے۔ آج بھی کھانا لے کر گئی، ما زاغ البصر، نگاہوں نے دیکھا صدیق کی بیٹی کا چہرہ زخمی، کانوں کی بالی ٹوٹی ہوئی، محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پوچھ لیا بیٹی اسماء یہ کیا ہوا؟ صدیق کی بیٹی کہنے لگی آقا ابو جہل آیا تھا، ابا جان کا پوچھتا تھا، میں نے انکار کیا، اس نے تھپڑ مارا، پتھر پہ گری، زخم آ گئے۔ محبوب نے سنا، زار و قطار رونے لگے، اور ساتھ ہی دست نبوت اٹھ گئے، دست نبوت کا اٹھ گئے، زبان پہ آ گیا الہ العالمین۔ میں تو سمجھتا تھا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکوں گا، آج پتہ چلا صدیق تو صدیق کی اولاد کے احسانوں کا بدلہ بھی میں نہیں دے سکتا۔ اللہ جنت میں ہمیں اکٹھا کر دے، جنت میں ہمیں اکٹھا کر دے۔ توجہ کرنا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ، بیدار ہو کے بیٹھو، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے فوراً وحی جاری کر دی۔ کیا کہا؟ محبوب قد استجبنا لک، میں نے تیری دعا قبول فرما لی۔ دن قیامت کا آئے گا جہاں تو ہوگا، تیرے ساتھ تیرا یار غار ابو بکر صدیق ہوگا۔ 3 دن، اب میں شارٹ کٹ کروں، وقت بے وفائی کر رہا ہے۔ 3 دن 3 راتیں غار میں گزاری۔ تیسرے دن عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آیا،
سوار ہو گئے. ایک سواری پہ عبداللہ بن اریقط یہ راہبر ہے، غیر معروف راستہ سے مدینہ لے جائے گا. دوسری سواری پہ آگے آمنہ کے لال، پیچھے صدیق اکبر. اللہ ایک سواری پہ دونوں سوار. فرمایا خلیفہ تو بلا فصل کا نقشہ دکھانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں. راستے کے سارے واقعات چھوڑو، آؤ میں تمہیں اس خیمے پہ لے چلوں جس کو ام معبد کا خیمہ کہتے ہیں. یہاں محبوب پہنچے. فرمایا ابو بکر بھوک لگی ہے. کس نے کہا؟ بولے کرو پتہ چلے بات سمجھ آ رہی ہے. محبوب نے فرمایا ابو بکر بھوک لگی ہے. اللہ تیرا محبوب ہے اور کہتے ہیں بھوک لگی ہے. فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جس کو بھوک لگے وہ مخلوق ہوتی ہے، جو بھوک سے پاک ہو وہ دنیا کا خالق ہوتا ہے. والذی یطعمنی ویسقین. بھوک لگے تو کھلانے والا کون؟ اونچا بولو. بھوک لگے تو کھلانے والا، پیاس لگے تو پلانے والا، بیماری آئے تو شفا دینے والا. ابو بکر نے عرض کیا آقا خیمہ ہے، میں جاتا ہوں پتہ کرتا ہوں شاید کچھ مل جائے. ابو بکر چلے گئے. پیچھے پیچھے آمنہ کے لال. خیمہ میں دیکھا ایک لاغر و کمزور بکری کھڑی ہے. ماں صدیق نے پوچھا اماں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے ملے گا؟ جب اماں کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی اماں رو پڑی. یہ چہرہ جواب دینے کے لائق نہیں، لیکن بیٹا میں کیا کروں، میں مفلس ہوں، نادار ہوں، افلاس کی ماری، گھر میں کچھ بھی نہیں، خدمت نہیں کر سکتی. ادھر بوڑھی نے کہا خدمت نہیں کر سکتی، ادھر وہ شہادت کی انگلی اٹھ گئی. وہ شہادت کی انگلی کیوں اٹھ گئی؟ جو آسمانوں کی طرف ہوئی، جو چاند کو ٹکڑے کر گئی، جو انگلی درخت کی طرف ہوئی، درخت قدموں میں آ گئے. اونٹ کی طرف ہوئی، اونٹ قدموں میں آ گئے. جو انگلی یوں گھومنے لگی تو چاند کھلونا بن کے ناچنے لگا. آج وہ انگلی اٹھ گئی. امی اگر اجازت ہو تو وہ جو بکری کھڑی ہے اس کو دھو لیں، دودھ لے لیں. بڑھیا کہنے لگی بیٹا انکار نہیں، لیکن بیمار ہے، بیکار ہے. ٹھیک ہوتی تو یہ بھی دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے جاتی. محبوب نے فرمایا اماں اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ دینا میرے پروردگار کا کام ہے. بیٹا مجھے تو کوئی انکار نہیں. فرمایا ابو بکر بکری لے آؤ. بکری آ گئی. بکری کی کمر پہ ہاتھ نبوت کا. غیب سے آواز آئی بکری خبردار، پہلے تیری کمر پہ ابو معبد کا ہاتھ ہوتا تھا، ام معبد کا ہاتھ. آج نسبت بدل گئی، آج تیری کمر پہ دو جہانوں کے سردار کا ہاتھ. بکری مسکرا کے یوں دیکھتی ہے اللہ یہ شرف دینا تیرا کام تھا، اب دودھ کی نہریں بہانا میرا کام ہے. تھن دودھ سے بھر گئے. فرمایا ابو بکر بڑا سا برتن لے آؤ. برتن آ گیا. محبوب نے دستے نبوت سے دودھ نکالا. ابو بکر ساتھیوں کو پلاؤ.
پھر خود پیو، ام معبد کو پلاؤ۔ سب نے پی لیا۔ محبوب نے آخر میں نوش فرمایا۔ میں نے تصورات میں عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک کی شکایت آپ نے کی، دودھ پہلے یاروں کو پلایا۔ بھوک کی شکایت آپ نے کی، دودھ پہلے ام معبد کو پلایا۔ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، مقتدا پیشوا، رہبر و رہنما، پیر مرشد، صوفی، قبلہ کعبہ وہ ہوا کرتا ہے جو پہلے مریدوں کا خیال کرے پھر اپنے پیٹ کا خیال کرے۔ توجہ، ابو بکر اب دل کرتا ہے نماز بھی پڑھ لیں۔ پانی لے آ، پانی آ گیا، ایک سوکھا درخت پڑا ہے۔ محبوب و سوکھے درخت پہ بیٹھ گئے۔ صدیق وضو کروانے لگا، وضو کا پانی خشک درخت پہ پڑنے لگا۔ محبوب چلے گئے۔ ام معبد کہتی ہے اگلا دن جو آیا میں نے دیکھا وہ سوکھا درخت ہرا ہو چکا تھا، سرسبز و شاداب، حتیٰ کہ پھل لگ گیا۔ پھل میں اللہ نے تاثیر رکھ دی، اس کا پھل بھوکا کھائے تو بھوک مٹ جائے، پیاسا کھائے پیاس ختم ہو جائے، اگر بیمار کھائے تو شفا مل جائے۔ میں نے کہا بتاؤ درخت کا کمال ہے، جواب آیا درخت کا کمال نہیں، محمد عربی کے قدموں کا کمال ہے۔ تشریف لے گئے، اماں دیکھتی رہی، وہ جا رہے وہ جا رہے وہ جا رہے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ شام کا وقت آیا، خامد آیا ابو معبد، حیران ہے، خیمہ معطر، خوشبو ہی خوشبو، گھر میں رونق ہی رونق، بہاریں ہی بہاریں، گھر میں دودھ۔ ام معبد سے پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے؟ معبد کہتی ہے ایک نوجوان آیا تھا جس کا چہرہ دیکھو بے مثال، زلفیں دیکھو بے مثال، آنکھیں دیکھو بے مثال، نہیں نہیں جس کی چال دیکھو تو بے مثال، جہاں قدم رکھے وہیں سے خوشبو آئے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں سے گزر گیا۔ ابو معبد کہنے لگا ہے میری بد نصیبی، یہ تو نبی آخر الزمان تھا جس کی علامتیں میں نے تورات میں پڑھی، انجیل میں پڑھی، سفر ہجرت کا واقعہ پڑھا۔ میں نے تو یہاں خیمہ اسی لیے لگایا تھا، یہاں سے گزر ہوگا، دیدار کروں گا، کلمہ پڑھوں گا۔ ام معبد تیاری کر، جلدی کر، مر جائیں گے اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ قباء کے مقام پہ پہنچ گئے، ملاقات ہوئی، کلمہ پڑھا، اللہ تبلیغ تو کی نہیں، کلمہ پڑھ گئے۔ فرمایا انہوں نے مصطفیٰ کی مہمانی کی تھی، میں خدا نے ان کی مہمانی کا جنت میں پروگرام بنا لیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، توجہ، آ گیا قباء کا مقام۔ کئی دن ٹھہرے، مسجد تعمیر کی، آگے چلے گئے۔ جب مدینہ پہنچے ایک یہودی کی نظر پڑی چہرہ مصطفیٰ پہ، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے کہتا ہے یا لیثرب، او یثرب والو، مدینہ والو، ھذا جدکم، جس کے استقبال کے لیے روزانہ نکلتے ہو وہ تشریف لا رہا ہے۔ سارا مدینہ باہر استقبال کے لیے، مگر چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ بھی استقبال کے لیے،
جو ترانہ کہہ رہی تھی نا، اس ترانے نے تو استقبال کو بھی 4 چاند لگا دیے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا، آپ بھی میرے ساتھ کہو طلع بولو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مادا للہ دائی ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع۔ ایک یہودی کی 3 بیٹیاں ہیں، جب اس نے یہ منظر دیکھا دوڑ کے گیا، بچیوں کو حویلی کے اندر بند کیا، باہر سے تالا لگایا۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا وضحیٰ کے چہرے والا تشریف لا رہا ہے، جو بھی چہرہ انور کو دیکھتا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ میں نے بچیوں کو بند کر دیا، نہ چہرہ مصطفیٰ دیکھیں گی نہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھیں گی۔ ریب سے آواز آئی، اے یہودی تو حویلی کو تالا لگا سکتا ہے لیکن بچیوں کے مقدر کو تو تالا نہیں لگا سکتا، مقدر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بچیاں اندر بیٹھی ہیں، باہر مصطفیٰ کی آمد کے ترانے گونج رہے ہیں۔ ایک بہن کہنے لگی بہن سارے لوگ خاتم النبیین کا دیدار کر رہے ہیں، ہم کتنی بد نصیب ہیں کہ ہم دیدار مصطفیٰ سے محروم رہ گئے۔ دوسری بہن کہتی ہے بہن نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ، مالی دا کم پانی دانا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پر لانا لاوے یا نہ لاوے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہتی ہے میں نیچے بیٹھتی ہوں، دوسری میرے کندھے پہ بیٹھ جائے، تیسری اس کے کندھوں پہ بیٹھ جائے، میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاؤں گی، ہمارا قد حویلی سے اونچا ہو جائے گا، اوپر والی دیدار کر لے گی، وہ نیچے آ جائے گی، دوسری اس کے کندھوں پہ آ جائے گی، وہ دیدار کر لے گی، وہ نیچے آ جائے گی، تیسری پھر کندھوں پہ آ جائے گی، وہ دیدار کر لے گی۔ تالے کہاں رکاوٹ بن سکتے ہیں، دیواریں کہاں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ہم باری باری مصطفیٰ کا دیدار کر لیں گے۔ چنانچہ ایک نیچے بیٹھ گئی، دوسری اس کے کندھوں پہ، تیسری اس کے کندھوں پہ، دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئیں تو ادھر سامنے آمنہ کے لال کی سواری آ رہی ہے۔ بچی کی نگاہ یوں ہی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے، بچی تڑپ کے کہتی ہے اشرق البدر علینا اشرق البدر علینا واختبت من البدور۔ وہ 14ویں رات کا چاند آ گیا جس نے سب چاندوں کو مغلوب کر دیا۔ دوسری کہنے لگی بہن تو نے تو مصطفیٰ کا دیدار کر لیا، نیچے آ، اب میں بھی زیارت کر لوں۔ وہ نیچے آ گئی، دوسری اوپر آ گئی۔ اس کی نگاہ جب چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، کہنے لگی بہن کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی میں تو کہہ رہی تھی اشرق البدر علینا واختبت من البدور۔ دوسری کہتی ہے میں بھی کچھ کہوں، فرمایا تو بھی کہہ۔ یوں اشارہ کر کے کہتی ہے انت شمسن، سورج بھی تو ہے، تفصیل کا موقع نہیں ورنہ اس سورج یہ سورج میں فرق بتاتا ہے۔ سورج بھی تو ہے، انت قمرن،
چاند بھی تو ہے، ان کے پاس صرف نور ہے، تو نور علی نور ہے۔ انت شمس انت قمر انت نور فوق نور۔ تیسری کہنے لگی بہن نیچے آ، تم نے دیدار کر لیا، میں کہیں معروم نہ رہ جاؤں۔ اب دونوں نیچے آ گئیں، تیسری اوپر آئی، ادھر کملی والے کی سواری قریب آ گئی۔ جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا پوچھنے لگی بہنوں تم نے کیا کہا تھا؟ نیچے والی کہتی ہے میں نے تو کہا تھا اشرق البدر علینا واغتبت من البدور۔ درمیانی والی سے پوچھا گیا تو بتا، کہتی ہے میں نے کہا تھا انت شمس انت قمر انت نور فوق نور۔ تیسری کہتی ہے میں بھی کچھ کہوں، بہن تو بھی بتا۔ مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے انت لا، میری طرف دیکھو، انت لا شکا محمد انت لا شکا محمد، آپ کے محمد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ انت لا شکا محمد انت مفتاح السرور۔ اس شان کے ساتھ محبوب مدینہ پاک میں داخل ہوئے۔ تمام صحابہ کی چاہت یہ تھی مدینہ والوں کی کہ کوئی کہتا تھا محبوب میرے گھر ٹھہرو، محبوب میرے گھر ٹھہرو۔ ڈاچی کو گھاس دکھلا رہے تھے، کوئی تو مہار پکڑ کے کھینچ رہا تھا۔ محبوب نے فرمایا اسے تنگ نہ کرو، یہ مامور من اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا خود بخود ٹھہر جائے گی۔ چلتے چلاتے جہاں ابو ایوب انصاری کا مکان آیا، اور حقیقت میں یہ محبوب کا ہی مکان تھا، بادشاہ طبہ نے بنوایا تھا آج سے 400-450 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تورات و انجیل کے علماء نے اسے بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان کی یہ ہجرت گاہ ہوگی، یہاں محبوب ہجرت پر کر کے تشریف لائیں گے۔ تو اس نے مکان بنا دیا تھا اور ایک خط بھی لکھا تھا کہ ابو ایوب انصاری کے جو خاندان تھا اس خاندان میں یہ خط چلتا رہا کہ جب محمد عربی آئیں تو خط دے دینا، جس پہ لکھا ہوا تھا بادشاہ طبہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آقا اگر میں زندہ ہوتا آپ کا کلمہ بھی پڑھتا، آپ کے جاں نثاروں میں شامل ہو جاتا، اور اگر میں چلا گیا اور میرے بعد آپ تشریف لائیں تو آقا میرا سلام بھی قبول فرمانا اور یہ مکان بطور تحفہ کے قبول، ہدیہ کے قبول فرمانا۔ آج جب اس دروازے پہ سواری آئی تو بیٹھ گئی۔ محبوب نے فرمایا بس میری رہائش ادھر ہی ہوگی۔ ابو ایوب انصاری دوڑ کے آئے، کجاوا اتارا، سامان اٹھا کے اندر لے گئے۔ کسی نے کہا آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے، آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے، نازاں والے کھڑے او ویکھ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے۔ بڑی خوش بخت کلی سی ایوب دی، او ڈاچی آ کے رکی جتھے محبوب دی، نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے۔ وما علینا الا